نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم بارگاہ رسالت میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول چند اشعار سن لیں پھر انشاءاللہ تھوڑی دیر گفتگو کرتے ہیں کہ نعت محمد ارے نعت محمد محفل میں پڑھنا نعت محمد محفل میں پڑھنا یہ الفت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے اور ہر دم زبان پر ورد ان کا کرنا ہر دم زبان پر ورد ان کا کرنا ارے یہ عبادت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے نعت محمد اور بلایا جو معراج میں کبریا نے تو دیے راز مخفی کے سارے خزانے اور بنایا ہے مالک انہیں کل جہاں کا بنایا ہے مالک انہیں کل جہاں کا ارے یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے ہر دم زبان پر ورد ان کا کرنا اور خدا حشر میں جب کہے گا محمد کہ لے جاؤ جنت میں تم اپنی امت کہ لے جاؤ جنت میں ارے تم اپنی امت اور اشارے سے ان کے ملے ہم کو جنت اشارے سے ان کے ملے ہم کو جنت ارے یہ شفاعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے ہر دم زبان پر ورد ان کا کرنا ہر دم
زبان پر، اور اشارے سے سورج ہوا جلوہ فرما، کیا چاک سینہ قمر نے بھی اپنا، اور پڑھیں کلمہ کنکر بھی مشت جہل میں، پڑھیں کلمہ کنکر بھی مشت جہل میں۔ ارے یہ حکومت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، ہر دم زبان پر، اور نثار خستہ دل کو دکھا دو پھر مدینہ، نہیں ملتا اس کو کہیں پر قرینہ، اور یہ رہتا ہے ہر دم پریشان پریشان، یہ رہتا ہے ہر دم پریشان پریشان۔ یا رسول اللہ یہ مصیبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ عزیزان محترم، گزشتہ اتوار کو ہماری گفتگو یہ تھی کہ جب اس کائنات کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، سب فنا ہو جائے گا، نہ آسمان باقی رہے گا، نہ زمین اپنی شکل میں رہے گی، نہ چاند، نہ ستارے، نہ پہاڑ، نہ انسان، نہ جن، نہ حیوان مطلق، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ بس کیا رہے گا؟ وہی رہے گا جو ہے اور جو تھا اور جو ہمیشہ رہے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت، جس سے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 40 برس تک سب ایسے ہی اپنی اپنی قبروں میں یا جہاں بھی مرے ہو سب مرے پڑے رہے۔ 40 برس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل کو پھر زندہ کرے گا کہ وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور پھر سور پھونکا جائے گا۔ وَنُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، یہ کیا ہے؟ وَنُفِخَ فِي السُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو جو زمین اور آسمانوں میں ہے سب ختم ہو جائے گا، اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، بس جس کو اللہ چاہے گا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ 40 برس تک ایسے ہی پھر ہوگا۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، اب دوبارہ پھر سور پھونکا جائے گا۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، دیکھیے وہ قیامت آ گئی نا، قیام ہوئی، پھر سب کے سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ ایک جگہ فرمایا یوم تبدل الارض، یہ زمین بدل دی جائے گی۔ قیامت کے دن زمین ہوگی لیکن یہ نہیں ہوگی، زمین بدل دی جائے گی۔
فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، زمین رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی، اب کتاب آئے گی وہ سب کی، جس میں سب کا بایو ڈاٹا ہوگا، پوری زندگی کا جس میں جو کیا ہے وہ سب لکھا ہوگا۔ جو لکھ رہے ہیں نا دونوں یہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تو یہ جو کرامن کاتبین نا ہمارے لکھ رہے ہیں کاندھے پر، یہ سب جمع ہو جائیں گے نا، پھر آئے گی وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ، اور سارے نبی آ جائیں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاء، اور اب گواہی ہوگی، اب رب کی عدالت میں اب گواہی ہوگی۔ تو جسے میں نے گزشتہ اتوار کو بتایا تھا کہ جب سب کھڑے ہو جائیں گے اپنی اپنی قبروں سے نکل کر، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہنگے ہائے ہمیں کس نے اٹھا دیا، ہم تو آرام سو رہے تھے بابا۔ تو فرشتے کہیں گے کہ اس لیے اٹھایا گیا ہے، آج ہی تو وہ دن ہے جو رسولوں نے جس دن کی بشارت دی تھی۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، بس وہ جو قیامت کا جو تمہیں بتایا جا رہا ہے میرے بندو، وہ کوئی بہت بڑا پلان نہیں ہے، کوئی بہت بڑا اس کے اندر انتظام ہو اور یہ ہو وہ، کچھ نہیں۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، بس ایک چنگھاڑ ہوگی، ایک آواز ہوگی، اور وہ ایسی آواز ہوگی کہ اس آواز سے سب کچھ ختم ہو جائے، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو جب سب کھڑے ہو جائیں گے تو جسے بتایا کہ سب اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے، تو آقا نے فرمایا وہ جو قبروں سے نکلیں گے دوبارہ سور پھونکا جب جائے گا، فرمایا سب سے پہلے پوری کائنات انسانیت میں آدم سے لے کر اور آخری انسان تک، فرمایا سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا، اور 70,000 فرشتوں کے جھرم اٹھ رہے۔ اچھا 70,000 کیوں کہا؟ تو کسی کتاب میں نہیں ملے گا آپ کو، میرا اپنا وجدان یہ کہتا ہے کہ 70,000 جو حضور کے ہمراہ ہوں گے قیامت کے دن نکلیں گے حضور، تو 70,000 فرشتے ہوں گے۔ تو یہ 70,000 آگے پیچھے کم بڑھتی بھی تو ہو سکتے تھے، جانتے ہیں آپ نے سنا بھی ہوگا کہ روز آنا ڈیلی، ایک دن کی بات نہیں، روز جب سے آقا اپنے حجرے میں آرام فرما رہے ہیں، 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، تو تب سے لے کر آج تک صبح شام صبح شام، فجر کی نماز کے ٹائم پہ ادھر مغرب کے وقت، روز ڈیلی 70,000 فرشتے آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، حضور پر درود السلام پڑھنے حاضری دینے۔ 70,000 صبح کو آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، تو یہ 70,000 جو آتے ہیں یہ شام کو چلے جاتے ہیں، اور شام والے آتے ہیں وہ صبح چلے جاتے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کا ایک بار نمبر آ گیا قیامت تک نہیں آ پائے گا اس کا، کیونکہ اتنی تعداد ہے فرشتوں کی۔ تو 70,000 اسی لیے ہو گئے، وہ 70,000 وہ ڈیوٹی والے ہوں گے اصل میں، جو آئے ہوئے ہوں گے حضور کی بارگاہ میں۔ میں 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں نکلوں گا۔ اب ہے وہ منظر، اس پر پھر قرآن کی آیات دیکھ لیں آپ، پھر حدیث پاک دیکھ لیں، پھر قرآن نے پورا جگہ جگہ منظر کھینچا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، سورہ لقمان میں آخری رکوع۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے، واخشوا اور ڈرو، یومن اس دن سے بھی ڈرو، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو۔ اس دن سے یوم لا یجزی والد عن ولدہ، کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا،
وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا، اور کوئی بیٹا اپنے باپ کی مدد نہیں کر سکے گا. اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو حق ہے. یہ ادھر ادھر نہیں ہوگا. یہ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. اور دیکھو یہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ مت سنو کہ آرے دیکھا جائے گا، ہو جائے گا. نہیں، جو ہونا ہے وہ ہوگا. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلی نہیں جاتی ہیں. یہ تم ہو شام کو کچھ کہہ دیا، دوپہر کو کچھ، ابھی کچھ، تھوڑی دیر کے بعد کچھ، تم ادھر ادھر کی کرتے پھرو، لیکن اللہ کی باتیں نہیں بدلی جاتی ہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ ان وعد اللہ حق، اللہ نے جو کہہ دیا وہ حق ہے، وہ فائنل ہے. یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، بیٹا ماں سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، دوست سے بھاگے گا. الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، سورہ زخرف میں ہے. خلیل کہتے ہیں بڑے گہرے دوست کو، تو جگری دوست ہوتا نا، ہم زبان میں بولتے ہیں میرا جگری دوست ہے، یہ اسے خلیل کہتے ہیں. اس لیے حضرت ابراہیم کا لقب کیا ہے؟ خلیل اللہ، اللہ کے بڑے گہرے دوست. تو خلیل کہتے ہیں گہرے دوستو. اخلا اس کی جمع ہے. تو قرآن کہتا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. فرمایا دنیا میں جو تمہارے گہرے دوست ہیں نا، جتنی گہری دوستیاں ہیں اور جتنے تمہارے بڑے جگری اور بڑے گہرے دوست ہیں، قیامت کے دن اس سے زیادہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. ہاں بس وہ لوگ دوستی نبھائیں گے جو نیک ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، تقوی دار ہوں گے. اگر اچھوں سے دوستی ہے تو کام آئے گی، وہ دوستی کام آئے گی. اور اب دوستی کیا ہے؟ پیسے کی، اب تو پیسے کی، جیب کی. اب تو آپ کی جیب کی دم، جیب میں دم ہے تو دوستی ہے. سمجھ گئے آپ؟ اور جیب میں دم نہیں ہے تو پھر پہچانتے نہیں آپ کون تھے کون نہیں تھے. بس جب تک آپ چائے پینی، چائے پانی اور یہ ادھر اور اس میں ہوٹل میں اور ڈھابوں پہ اور ادھر ادھر اور جاتے پھریں، آپ دوستی ہے. اور ذرا معاملہ کھٹکا تو بس ادھر معاملہ کھٹکا ادھر دوست کھٹکا، بات ختم ہو گئی. پھر کوئی دوستی وستی نہیں ہے. یاد رکھیں دوست وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ کھلانے کی تما کرتا ہے، دوست کھانے کی تما نہیں کرتا. دوست اسے کہتے ہیں جو دوست کے دل کو دیکھتا ہے، جیب کو نہیں دیکھتا. دوست اسے کہتے ہیں کہ وہ اپنے دوست کے لیے اتنا کر دے، سب کچھ کر دے، پھر بھی کہہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا یار. دوست وہ ہوتا ہے کہ اس کا دوست اتنا سا اس کے لیے کرے. ایک کیا ہوتا ہے؟ ایک دوست وہ ہے کہ جو اس کے لیے سب کچھ کر کے بھی کہے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. اور جس کے لیے سب کچھ کر دیا تو اس کے لیے اتنا سا بھی اگر کر دے تو وہ کہتے ہیں میرے دوست نے تو پوری کائنات مجھے دے دیا. پہلے کے دور میں اگر کوئی جو اب تو نہیں ہوتے ہیں، پہلے معلوم ہے ڈاکو ہوتے تھے. ڈاکو کسے کہتے تھے؟ جو گھروں میں گھس کر پھر اٹھا کر کے ان سے مال لیتے تھے. نام سنا گا سلطانہ ڈاکو، جنہیں کون کون سے ڈاکو تھے. تو پرانے زمانے کے جو ڈاکو بھی تھے نا، وہ چوریاں بھی کرتے تھے. ان کا بھی اصول ہوتا تھا، وہ اگر کسی کے گھر کا پانی پی لیتے تھے نا تو پھر اس کے گھر میں چوری نہیں کرتے تھے. اگر نہیں پانی پیا ہے، وہ مال لوٹ کے اکٹھا کر لیتے تھے. اس گھر کی کسی عورت نے اگر لفظ اسے بھائی کہہ دیا، اسے ڈاکو تو مال دے دیا کرے یار اس نے بھائی کہہ دیا، اب بہن کے گھر کا لوٹنا اچھا. اس دور کے جو چور تھے ان کے اصول تھے. آج تو گھر میں دوست بن کر جب بیٹھتا ہے، یاد رکھنا میری بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، گھر میں آپ میں جو بھی بیٹھے گا وہ دو ہی چیزوں سے بیٹھے گا، تیسری چیز نہیں ہوگی.
کیسے بیٹھے گا؟ بیٹھنے کے سمجھ گئے آپ؟ میں مسجد میں ہوں، یہاں ہوں، میں بیان کر رہا ہوں، اور میرے گھر میں کوئی آرام سے بیٹھا ہے، باتیں چیتیں ہو رہی ہیں میری بیوی سے، بچوں سے، بھئی تعلق مجھ سے ہے نا، تو میں یہاں ہوں تو وہ وہاں کیا کر رہے ہیں گھر پہ؟ بس بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کیا؟ یا میرے گھر میں تو جو ہے وہ، میں جب عصر پڑھانے آیا تھا تو مجھے معلوم تھا میرے گھر میں تو دال بن رہی تھی، اب جب میں یہاں سے پہنچوں گا تو چکن اوپر رکھا ہے، چکن کہاں سے آ گیا؟ میرے گھر میں دال بنی تھی تو میرا پوچھنے کا فرض ہے کہ نہیں ہے کہ یہ چکن کہاں سے آیا؟ تو پتہ چلا نہیں وہ دے گئے تھے، وہ دے گیا تھا، ارے بھئی وہ کون دے گیا تھا، کون ہے وہ آخر؟ تو یاد رکھنا، وہ کوئی بھی نوجوان ہو، کوئی بھی مرد ہو، جو آپ کے گھر میں آپ کے پیچھے اگر بیٹھتا ہے جا کے، آپ نہیں ہو اور وہ آپ کے گھر میں بیٹھے، اور وہ خامخواہ کبھی کوئی چیز آپ کے گھر میں دے دے لے جا کے، کبھی یہ دے دے، کبھی کپڑے دے دے، کبھی وہ دے دے، سمجھ لینا اس کے دل میں کچھ نہ کچھ خطرناک پلان ہے، اس کے دل میں خطرناک پلان ہے اس میں، یا تو وہ اس گھر کی جوان بہن بیٹی ہے، کوئی اس پر نظر ہے اس کی، یا کوئی اور اس کے۔ یہ جتنے فتنے ہوتے ہیں اس میں آپ آئے دن سنتے ہیں، اس میں قصور ایک کا نہیں ہوتا ہے۔ بھئی مجھے معلوم ہے کہ میری بیٹی کے پاس 500 روپے کا جوڑا ہے اور میں نے کبھی لا کے نہیں دیا اس کو مہنگا، اور میں دیکھوں کہ میری بیٹی جو ہے وہ 2000 روپے کا سوٹ پہن رہی ہے، تو کہاں سے آیا؟ یہ ذمہ داری میری بنتی نہیں بنتی پوچھنے کی کہاں سے آیا؟ اور اگر کسی نے دیا ہے لا کے تو وہ کون ہے جو مجھے دے رہے؟ کتنا ہمدرد میرا، کتنا وہ ہے، کیوں لا کے دیا اس نے میری بیٹی کو لا کے دیا؟ تو گھر میں اپنی اس کی بہن ہے، اپنی ماں ہے، ان کو کتنا دے رہا، لے جا لے جا۔ اس پر نظر نہیں جاتی ہے پھر، اور جب کچھ ہو جاتا تو پھر واہ بلا شروع ہو جاتی ہے۔ اسلام نے نظام ایسی نہیں بنایا، اسلام نے جو نظام بنایا ہے، آقا علیہ السلام نے جو گھریلو زندگی سے لے کر کے اور باہر کی زندگی تک کا وہ ہمیں سارا سسٹم بتایا ہے، اگر اس پر عمل کریں تو برائیاں دروازہ نہیں کھولیں گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال تو اللہ فرماتا ہے کہ اس دن جو دوست ہے نا وہ بھی دشمن ہو جائے گا۔ تو آج کل کی دوستی یہ ہے، اور کوئی دوستی نہیں، کوئی بھی دوستی نہیں۔ دوست وہ ہے کہ جو مرنے کے بعد کام آئے، اسے کہتے ہیں دوست۔ کس کو کہتے ہیں؟ جو مرنے کے بعد کام آئے۔ جیتے جی تو کام آئے نہ آئے چھوڑو، مگر مرنے کے بعد جو کام آ گیا وہ ہے دوست، اس کو کہتے ہیں دوست۔ اس لیے کہ اس کا ہر نیک عمل جو دوست ہے، اس کا ہر نیک عمل، اگر مرنے والا مر گیا اور اس کی ایسوں سے دوستی تھی کہ جو اچھے عمل کرتے تو اس کا ہر نیک عمل، جب وہ نیک عمل کرے گا تو اس کی قبر میں اس کا اجر پہنچے گا، اسے کہتے ہیں دوستی۔ تو فرمایا قیامت کے دن یہ دوستی جو نا دشمنی میں بدل جائے گی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا دیتا ہے وقتاً فوقتاً، قرآن اور حدیث تو ہے ہی، لیکن ہمیں پریکٹیکل دکھا دیتا ہے۔ ابھی دیکھا نہیں ہم لوگوں نے، کرونا گزرا، کرونا کیسا قیامت کا منظر تھا؟ تھا کوئی کسی کا؟ ارے وہ کوئی کسی کا تھا؟ مجھے بتائیے آپ۔ اولاد باپ کو ایسے کر کے پھینک کے روٹی دے رہی تھی، بیوی شوہر کو وہ لکڑی میں باندھ کے دور سے دور رو، دور بات مت کرو، سمجھ گئے؟ بیٹا جو باپ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس دور میں نے خود دیکھا، ایسے اسے کو دیکھا کہ باپ نے پوری زندگی، اور ہر باپ لگاتا ہے، باپ کا کام کیا ہے؟ یہی تو کام ہے اس کا۔ جب اس کی شادی ہوئی، بچے ہوئی، بس اس کی زندگی ختم، وہ دیکھتے دیکھتے جوان، وہ دیکھتے دیکھتے بوڑھا، اس کی ساری خوشیاں ختم، ساری آرزویں ختم، ساری اس کی جو خواہشیں تھیں، جو تمنائیں تھیں، جو ہر سب گلا گھونٹ دیتا ہے۔ باپ تو اسی کو تو باپ کہتے ہیں۔ مگر میں نے کرونا میں دیکھا کہ باپ کے قریب بیٹا نہیں جا رہا تھا، دور، جیسے پتہ نہیں چپٹ جائے۔
تو یہ تو قرآن کہتا ہے نا کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. تو دکھا دیا نا، دکھا تو دیا. کیا ہاسپٹل سے فون جا رہا ہے، اٹھا کون رہی ہے؟ بیوی. فون کرنے والا ڈاکٹر، اس نے کہا سنو تمہارے جو ہسبینڈ یا تمہارے پتی یا تمہارے شوہر جو تھے نا وہ ختم ہو گئے، اب ان کی ڈیڈ باڈی لے جاؤ. تو اگر بیوی نے فون اٹھایا تو اچھا رکو ایک منٹ، اب وہ بیٹے کو بلاتی ہے تو بیٹا دوسرے کو بلاتا، پتہ چلا وہ فون کٹ جاتا، لیکن اس مرے ہوئے باپ کو اور مرے ہوئے شوہر کو لینے کوئی نہیں گیا. پتہ نہیں اس کو جلا دیا یا پھینک دیا، کیا کر دیا. یہ آپ لوگوں نے سب نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ سب گواہ اس چیز کے. تو اللہ نے دنیا میں دکھا دیا نا یہ. تو قیامت میں تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا بھائی. وہاں کا تو تصور نہیں کر سکتے، وہاں کا تو بہت خطرناک معاملہ ہوگا. تو کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، سب بھاگے پھرتے ہوں گے. اور سب جیسے میں نے بتایا تھا کہ 300 برس تک اللہ تبارک و تعالی کسی سے کلام نہیں کرے گا، سب کھڑے رہیں گے 300 برس تک. اور 300 برس تک کھڑے کھڑے، 50,000 برس کا دن، 300 برس تک کھڑے کھڑے سب تھک جائیں گے. اور پھر کہیں گے بابا کیا کریں، کچھ تو سوچو. اگر جہنم میں ہی ڈالنا تو جہنم میں ہی ڈال دیں، مگر کچھ تو کریں. تو جیسے میں نے بتایا تھا، پھر تفصیل ہے پوری حدیث میں، ہر بڑی لمبی تفصیل ہے کہ آقا علیہ السلام کی حضرت آدم سے لے کر اور آقا علیہ السلام تک پھر یہ عالم انسانیت بھاگی پھرتی رہے گی اور حضور کی بارگاہ میں پہنچیں گے. اور جب حضور کی بارگاہ میں پہنچیں گے تب حضور کہیں گے ہاں انا لہا، میں ہوں آج، چلو آتا ہوں میں، چلو آؤ، چلو چلتے. وہ ہے نا وہ کہ وہ محشر کے روز پیش خدا ہوں گے جس گھڑی، ہوگی گناہگاروں میں اس درجہ بے کلی. آتے ہوئے نبی کو جو دیکھیں گے امتی، ایک دوسرے سے سب یہ کہیں گے خوشی خوشی کیا کہ آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے کاندھے پہ کملی ہے کالی. تب آئیں گے حضور. اور پھر اللہ رب العزت کے عرش کی طرف جا کے سجدہ کریں گے. یہ ہے وہ شفاعت کا تاج جو حضور کے علاوہ کسی کو نہیں ملا. آپ کو شافع محشر بنایا گیا ہے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال جمال میں بدل جائے گا. اور پھر رب کہے گا میرے محبوب ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھائیے، قل، بس آپ بولیے، آپ تسمع، اب ہم سنیں گے. میرے محبوب کسی کی نہیں سنی ابھی تک 300 برس سے، اور کسی کی جرت نہیں ہوئی جو ہمیں سنا سکے. لیکن میرے محبوب اب تجھے یہ پرمیشن اور اجازت ہم نے پہلے دے رکھی ہے، اب تو بول اور میں سنوں گا. تسمع وصل، اب میرے محبوب تو سوال کر، اور قسم ہے مجھے اپنی عزت کی، جو تو لے گا، جو تو مانگے گا، تو عطی تجھے میں عطا کروں گا. وشفع، اور میرے محبوب اب تو شفاعت کر، تو شفاعت کرتا جا، تو شفع، اور لے اب تیرا رب شفاعت کو تیری قبول کرتے ہوئے جس کو تو چاہے بخشواتا جا، اور میں بخشتا جاؤں گا. اب شروع ہوگا میدان محشر کا وہ کام معاملہ. وہ جو میں نے آیت پڑھی تھی نا سورہ آل عمران کی 4 پارے کی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو، ہر نفس کو موت کا ذائقہ تو چکنا ہی ہے، مرنا تو ہی ہے، ذائقہ ہے. یہ بھی یاد رکھیں آپ، موت کے معنی مرنے کے نہیں ہے، ٹیسٹ، ذائقہ کیسا ہے، موت کیسی ہے، بس یہ پتہ چلے گا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بس یہ تم مر گئے نا تو قبر میں پہنچ گئے، اب وہ ذائقہ تمہیں ملتا رہے گا، یا تو میٹھا یا کڑوا.
اگر زندگی گزاری ہے اچھی تو پھر وہ جنت کی کھڑکی کھلے گی، وہ ذائقہ جنت کی ہوا کی شکل میں ملے گا، اور اگر زندگی نافرمانیوں میں گزاری ہے تو جہنم کی کھڑکی کھلے گی، وہ ذائقہ عذاب کی شکل میں ملتا رہے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ہاں یہ جو زندگی دنیا کی گزار کے گئے تم 50 60 70 سال جو بھی ہے، اس کا پورے کا پورا بدلہ ملے گا قیامت کے دن۔ سمجھ گئے آپ؟ یعنی ایک بات اور سمجھ لیں کہ جب انسان مر جاتا ہے، جسے ہم موت کہتے ہیں، وہ گناہگار مرے، نیک مرے، کافر مرے، مشرک مرے، مومن مرے، کوئی بھی جائز دنیا سے، جب اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے، جسے ہم مرنا کہتے ہیں، تو وہ جنت میں نہیں جاتا ہے، نہ گناہگار دوزخ میں جاتا ہے، نہ جائے گا۔ جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا قیامت کے دن۔ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن پورا حساب ملے گا، اور وہ کامیاب ہو جائے گا جو جہنم سے بچ کر جنت میں چلا گیا۔ تب پھر اللہ رب العزت وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ۔ اب کتاب رکھی گئی، اب سب سارے کے سارے نبی بھی ہیں، اور ساری کی ساری انسانیت بھی جمع ہو گئی۔ اور جب انسانیت جمع ہو جائے گی تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی، یاد رکھیں، کس سے پوچھے گا؟ جب سب سے پہلے اپنی شان کے لائق وہ بولے گا بندوں سے، اپنی مخلوق سے، اپنی شان کے لائق جب وہ کلام کرے گا تو سب سے پہلا کلام کرے گا وہ حضرت اسرافیل سے، جو سور پھونکنے والے۔ ان سے وہ پوچھے گا، بتا اسرافیل تو نے سارا کام کر دیا تو تیرے ذمہ دیا تھا؟ حضرت اسرافیل کہیں گے ہاں میرے مالک، میں نے کر دیا وہ کام۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور یہ کب ہوگا یہ بھی سمجھ لیں آپ، تخت پر اپنی شان کے لائق رب نے استوا فرما لیا، وہ جلوہ افروز ہے، اپنی شان کے لائق جیسے اس کی شان ہے، ٹھیک ہے؟ اور سب دیکھیں گے رب کو، دنیا میں نہیں دیکھ سکتا کوئی، ان آنکھوں سے نہیں، وہ جو یہ آنکھیں بند جب ہوتی ہیں نا، پھر دوسری آنکھیں جو کھلتی ہیں موت کے بعد، موت کا مطلب کیا؟ یہ آنکھیں بند ہونا، اور یہ آنکھیں بند ہو کر یہ بٹن بند کر کے دوسرا بٹن جب چالو ہوتا ہے، وہ آنکھیں ہیں جو دیکھیں گی رب کو۔ تو رب کو آنکھیں دیکھیں گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ ہم قیامت کے دن رب کو دیکھیں گے؟ حضور نے فرمایا تم سورج کو دیکھتے ہو نہیں دیکھتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ سورج کو تو بالکل صاف دکھتا ہے۔ فرمایا اس سے زیادہ صاف دیکھو گے رب کا دیدار ہوگا۔ تو اپنی شان کے لائق وہ عرش الہی جس کو کہتے ہیں، اس پر جلوہ افروز، اور حضور مقام محمود پر ہوں گے۔ مقام محمود میں نے اس دن بتایا بھی تھا، اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیت ہے، عَسَىٰ رَبُّكَ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے میرے محبوب ہم آپ کو ان قریب مقام محمود عطا کریں گے، مقام محمود عطا کریں گے۔ یہ محمود ایک ہے محمد اور ایک ہے محمود۔ تو محمد حضور کا نام اور محمود کس کا ہے؟ رب کا نام، یاد رکھیں۔ تو دنیا میں حضور کا نام محمد اور اللہ کا نام محمود، اور جب قیامت برپا ہوگی تو رب فرمائے گا میرے محبوب لے اب یہ محمود بھی تجھے دیے دیتا ہوں میں۔ حضور کو محمود بنایا جائے گا، اور قاضی عیاض نے فرمایا کہ وہ مقام محمود جس کو کہتے ہیں نا، محمود کیا ہوگا؟ فرمایا وہ کرسی ہوگی اور مصطفیٰ کے لیے عرش کی داہنی طرف ڈالی جائے گی۔ یہ ہے شان مصطفیٰ۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے مقام محمود عطا کرے گا۔ اب حضور اب بلا تشبیہ و تمثیل، یاد رکھیں میں نے پہلے بتایا کہ رب جسم سے پاک ہے، جہت سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے۔ یہ نہیں کہ رب فلاں جگہ نہیں، فلاں جگہ، رب تو ہر جگہ ہے، سمجھ گئے؟ تو رب کے نہ یہ ایسے ہاتھ ہے نہ جسم ہے، ان چیزوں سے پاک، بلا تشبیہ و تمثیل۔ بس وہ جس شان کا اس کی شان ہے، اس شان کے لائق وہ
عرش پر ہے، اور مصطفیٰ کو جو شان عطا کی ہے مصطفیٰ اس شان کے لائق اس کرسی پر ہے، اور سارے کا سارا کائنات انسانیت کا مجمع میدان محشر میں ہے۔ اب رب سب سے پہلے پوچھے گا یا اسرافیل چل ادھر آ۔ اب حضور برابر سے بتا تو نے کر دیا یا اللہ میں نے وہ کام کر دیا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا، اور میں نے وہ ساری پوری ذمہ داری نبھا لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرمائے گا ٹھیک ہے تو جا۔ اب حضرت جبرائیل کو بلائے گا، جبرائیل تو بتا۔ جبرائیل بھی کہیں گے مولا میں نے کر دیا۔ پھر حضرت میکائیل کو اسی طریقے سے ان چاروں فرشتوں سے بلا کر جب سوال ہو جائیں گے تب رب کائنات پھر سارے نبیوں کو بلائے گا۔ اے سورہ آراف میں ہے نا، ہم کہاں ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ ہم تو مگن ہیں بس ذرا سی اگر کچھ حج کری ہے تو ہم نے کہا جنت اب تو ہو گئی، وہ میدان محشر میں اس میں میدان عرفات میں جا کے جنت کا ٹکٹ لیا ہے، اب جو چاہ کرے۔ اگر نماز پڑھ لی تو اس نے کہا ہم سے بڑا جنتی کون ہے؟ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ سورہ آراف کی آیت ہے، فرماتا ہے رب ہم بے شک ضرور ان سے بھی پوچھیں گے جنہیں ہم نے بھیجا تھا، یعنی رسولوں سے بھی پوچھیں گے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف بھیجا تھا، دونوں سے سوال کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے نبیوں کو بلائے گا، عیسیٰ ادھر آؤ، موسیٰ تم بھی آؤ، چلو سب آؤ، بتاؤ ہم نے تمہیں نبوت اور رسالت دی تھی، تم نے ہمارا پیغام پہنچایا، بندوں تک نہیں پہنچایا۔ اب حالانکہ رب سب جانتا نہیں جانتا ہے، تو کہیں گے مولا ہم نے پہنچا دیا، جو جو تو نے کہا تیری ہر بات تیرے بندوں تک پہنچائی۔ اب رب تبارک و تعالیٰ پھر ابھی ہم نہیں ہیں ان میں، یاد رکھیں حضور کی امت نہیں ہے، ابھی ہم سائیڈ میں ہیں۔ اب یہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے کا معاملہ چل رہا، ہم سائیڈ میں ہیں ابھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس امت سے پوچھے گا سب سے، بولو یہ صحیح بولتے ہیں؟ یہ صحیح بول رہے ہیں؟ تم تک پہنچایا؟ تو قرآن میں بھی آیا ہے، وہ کہیں گے مولا نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں نہیں بتایا۔ یہ مضمون قرآن میں دوسرے انداز میں بھی آیا ہے، یاد رکھیں سب سے سوال ہوگا وہاں، امتوں سے سوال ہے نبیوں کے متعلق، نبیوں سے سوال ہے امتوں کے متعلق، پھر عام لوگوں سے بھی سوال ہوگا کہ میرا دین، میرے مصطفیٰ کا فرمان یا میرا فرمان تم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ بولو تمہیں بتایا یا نہیں بتایا؟ تمہیں قرآن پڑھ کر سنایا نہیں سنایا؟ تو وہاں یہ نہیں چلے گا نہیں ہمیں نہیں بتایا، تو وہاں تو یہ چلے گا کیوں بتایا تو جا رہا تھا، تم تو ٹیک لگا کے سو رہے تھے مسجد، تم نے سنا ہی کہا، تم تو ایسے بھاگے نکل کے جیسے جیل خانے میں تھے، 4 رکعت پڑھ کے، تمہیں بتانے والے تھے تو۔ میرے تو وہی بندے زیادہ تر بیٹھے سننے کے لیے بھی جن کے کاروبار بھی نہیں تھے، جھوپڑے بھی سلامت نہیں تھے، تمہاری تو بڑی بڑی بلڈنگیں تھی، تم کہاں بیٹھے؟ تم تو سمجھے ہمیں کیا کرنا، ہمارے پاس تو ہے سب کچھ، حج کریں گے تب جنت مل جائے گی، کسی کو دے دیں گے کھانا کھلا دیں گے تب جنت مل جائے گی۔ تم نے اہمیت ہی کب دی؟ تم تو اپنی دولت کے نشے میں اور اپنے اقتدار کے نشے میں، اپنے روب کے نشے میں تم تو ایسے مدہوش رہے کہ تم نے سنا ہی کب۔ سننے والے بھی تو میرے وہی بندے تھے جنہیں 2 وقت کا کھانا بڑی مشکل سے ملتا تھا، آج انہیں دیکھو ان کا کیا حال ہے۔ تو وہ کہیں گے نہیں مولا ہمیں تو نہیں ملا سننے، نہیں سنایا۔ اب سنیں آپ بڑی پیاری بات، آئے ہے حضور شافع محشر بھی ہے، یاد رکھیں شافع محشر، حضور کی شفاعت کے بغیر کارروائی شروع نہیں ہوگی، محشر کی کارروائی شروع ہوگی حضور کی شفاعت سے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور شاہد ہے، حضور سے بڑی گواہی کسی کی نہیں ہوگی۔ جب وہ ادھر وہ انکار کرتے ہوں گے نبیوں کے امتی، نہیں مولا ہمیں تو کہا نہیں، ہمیں تو بتایا نہیں، نبی کہتے ہوں گے ہم نے بتایا، تو اب گواہ کون آئے؟ تو پھر رب فرمائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب اب تو آ جا ادھر، اب میرے محبوب تو بتا کہ یہ ان
جو میرے نبی کہہ رہے ہیں ہم نے پہنچایا، یہ منع کر رہے ہیں میرے محبوب تو بتا انہوں نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ پھر لوگ ابجیکشن شروع کر دیں گے، نہیں ان سے کیوں پوچھ رہا پروردگار، یہ تھے تھوڑی بھئی، یہ تھے تھوڑی۔ تو رب فرمائے گا نادانو تمہیں کیا پتا، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو نا وہ نبی بھی نہیں تھا جب میرا مصطفیٰ تھا۔ اب اس سے بڑی بات اور بتاؤں، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور کی گواہی ہو جائے گی تب بھی نہیں مانیں گے، فیصلہ نہیں ہوگا ابھی، حضور کی گواہی ہو کر کے بھی نہیں مانیں گے، فیصلہ بھی نہیں ہوگا۔ رب پھر فرمائے گا اے ہے قربان جائیں اپنی قسمت پر، رب فرمائے گا میرے محبوب تو نے بھی گواہی دے دی پھر بھی نہیں مان رہے، رب فرمائے گا اچھا اب ایک کام کر میرے محبوب، اب تو اپنے مقام محمود پر بیٹھ جا، لے اب آخری گواہی اور بلاتا ہوں، اور رب فرمائے گا اے میرے مصطفیٰ کے امتیوں ذرا آؤ تو، اے پھر ہمیں بلایا جائے گا، حضور کی امتیوں کو بلایا جائے گا، رب فرمائے گا تم بتاؤ انہوں نے پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ تو پھر ایک ہنگامہ ہو جائے گا، بھئی ان سے کیوں، ان سے کیوں، یہ تھے کیا؟ حضرت موسیٰ کے امتی کہیں گے یہ کیا تھے ہمارے سامنے، حضرت عیسیٰ کہیں گے یہ کیا تھے، حضرت نوح یا جتنے بھی نبی پیغمبر گزرے وہ کہیں گے مولا تو ان سے پوچھ رہا ہے، ان دھراوی والوں سے تھے کیا اس ٹائم پہ؟ تو رب فرمائے گا امت محمدیہ سے سب سے کہ تم جو گواہی دو گے اب کیا گواہی دو گے؟ تو سب کہیں گے نہیں میرے مالک اے پروردگار ہر نبی نے جو جو تیرا حکم جو جو تیرا پیغام تھا ان سب کو پہنچا دیا۔ تو رب کہے گا اچھا تم چلو ان کا ابجیکشن ہے اب تم بھی بتا دو تم تھے جو تم گواہی دے رہے ہو، تمہیں کیسے پتا؟ تو ہم سب کہیں گے مولا ہم تھے تو نہیں مگر ہمیں تیرے محبوب نے بتایا، ہمیں تیرے محبوب نے بتایا، اور تیرے محبوب نے قرآن دیا، قرآن میں ہے کہ وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، قرآن میں تو نے کہا کہ میں نے تمام امتوں میں سب سے افضل امت اپنے مصطفیٰ کی بنائی، اور تو نے یہ بھی کہا کہ میں نے اس امت کو تمام امتوں پر گواہ بنا کر کے بھیجا۔ یہ چل رہا ہے میدان محشر کی کارروائی۔ اس کے بعد جب گواہی ہو جائے گی امت محمدیہ کی تو پھر یاد رکھیں اب شروع ہوگا معاملہ، اب شروع ہو جائے گا کہ چلو ہیں کو لے جا کے کون سا وہ سورہ مومن میں ہے 24ویں پارے میں وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم کافروں کو ناانجاروں کو نافرمانوں کو ان کے گروہ بنائیں گے، اور وہ ہمارے فرشتے جو پولیس کی شکل میں ہوں گے، جو تو پولیس دیکھتے ہو نا تم پولیس دنیا میں، فرمایا وہ فرشتے انہیں پکڑ پکڑ کر زنجیروں میں جکڑ کر اور پھر جہنم کی طرف لے کر کے جائیں گے، حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، جب وہ جہنم کے دروازوں پر پہنچیں گے تو دروازے کھولے جائیں گے، وقال لہم خزنتہا، اور جنت کو جہنم کے ہر دروازے پر ایک داروغہ کھڑا ہے، جہنم کے 19 داروغہ ہیں، سورہ دہر میں سورہ مدثر میں ہے کہ نہیں، فیہا 19 19 داروغہ، یعنی وہ جو 3 سٹار ہے وہ 19 ہیں، 3 سٹار جہنم کے، پھر وہ جو حوالدار کی پوزیشن پہ ہے جو اس کی وہ پورا عملہ ہے، پھر یہ 19 ہیں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوتی نا تو ابو جہل نے نہیں کہا تھا ارے 19 کو تو لپیٹ لیں گے یار، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہم تم بھی بتیرے طاقتور ہیں، تو پھر اللہ نے کہا تھا کہ وہ ایسے ہیں فیہا 19 کہ پھر وہ ایسے ہیں کہ وہ کھال ادھاڑ لیں گے ادھیڑ لیں گے، ان 19 کو تمہیں سمجھانے کے لیے 19 کہا ہے، مگر ان کی طاقت کا اندازہ تم ان سے نہیں بڑھ لو گے، پھر قرآن نے جھنجھوڑا تھا رکھا ان کے جواب پر۔ تو جب وہ دروازہ کھلے گا وہ جو دروغہ دیکھیں گے وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، تو وہ دروغہ کہیں گے ارے کم بختو آج جو تم آئے ہو زنجیروں میں جگڑے ہوئے جہنم میں آ رہے ہو تو تمہیں کوئی نہیں ملا تمہاری زندگی میں جو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا تمہیں؟ بڑی قابل غور بات ہے یہ آیتیں پڑھ سنے آپ نے، وقال لهم خزنتها، وہ جو خزائن ہیں وہ جو داروغہ ہیں جہنم کے وہ کہیں گے وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم، تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا جو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا؟
یا تمہارے پر رسول اگر آئے تھے، رسولوں نے پردہ فرما دیا تھا، رسولوں کے بعد کوئی نہیں تھا تمہیں بتانے والا، کوئی نہیں تھا تمہیں سمجھانے والا. لقاء یومکم ھذا، آج کے دن کی وجہ، آج کے دن کو ان سے ڈرانے والا کوئی نہیں تھا. کسی نے نہیں بتایا قیامت آئے گی، کسی نے نہیں بتایا قیامت میں یہ ہوگا، کسی نے نہیں بتایا تمہارا یہ حال ہوگا، کوئی بتانے والا نہیں تھا تمہیں، ڈرانے والا نہیں تھا. وہ ڈانٹیں گے تو جواب کیا دیں گے؟ قالو، کہیں گے بلا، ہاں آیا تھا، بہت تھا. محلے میں 2-2 3-3 مسجدیں تھیں، ہر مسجد تھی، قرآن پڑھنے والے بھی بہت تھے، مگر ہم نے تو اپنی زندگی میں آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، ہمارے دور کے لوگوں سے پوچھا جائے گا نا تو اکثریت بات پر بات بولی جاتی، سبھی ایک سے نہیں ہوتے، ایسا یاد رکھیں، سبھی لوگ ایک سے نہیں ہوتے، اکثریت کی بات بتا رہا ہوں. تو ہمارے دور کے لوگ تو کہیں گے مولا ہم نے تو ان مولانا کو سب سے نچلا درجہ، سب سے، بلکہ منشی پارٹی کا جو وہ جھاڑو لگاتا ہے صبح صبح نالا صاف کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ کم اہمیت دی ہم نے تو انہیں. ہم نے نہ سنی ان کی بات، ہم نے تو انہیں اگر یاد بھی کیا تو تب یاد کیا جب ابا مر گئے تو انہوں نے کہ چلو قرآن خوانی کرو، چلو نماز جنازہ پڑھا دو، چلو یہ کرو، چلو وہ کرو. اگر کپڑے سفید پہن لیے تو ہم نے چین پہ نہیں چھوڑا، ہم نے چین پہ نہیں چھوڑا. انہوں نے قرآن کی بات کری تو ہم نے ٹھٹا مار کے ان کو ہٹا دیا. اگر چھوڑو تو اپنا کام کرو مولانا، ابھی تم کیا جانا، تم اللہ اللہ کرو، جا کے جاؤ. ہم نے سچ مانا ہی نہیں ہے، بتاتے تو تھے، یہ سمجھاتے بھی تھے، سمجھاتے بھی تھے، مگر ہم نے تو انہیں سوچا کہ یہ 8,000 روپے کی تنخواہ میں ہی تو پوری زندگی گزارتے، ہم تو 2-2 3-3 لاکھ روپے اڑاتے تھے. ہمارے سامنے حیثیت کیا تھی ان کی؟ ہم نے تو مسجد کا امام سمجھ کے ان کو بس رکھ لیا تھا، ٹھیک ہے نماز پڑھاؤ، تمہارا کام یہی ہے. ہم نے یہ کم مانا کہ یہ بتا کیا رہے ہیں، اور اس کے سمجھنے سے سننے سے کیا ہوگا ہم نے نہیں مانا. اس لیے ولیکن حقت، ہم نے حق مانا ہی کب؟ تو وہ کہیں گے اچھا نہیں مانا نا، چل ادھر آ، اٹھائیں گے پٹا، ہوتا نا پٹا تھانے میں، پولیس اسٹیشن میں، وہ پٹا اٹھا کے جب لگائیں گے نا کرنا کر کے، وہ کہیں گے اچھا نہیں مانا. ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، چل جا اے ناہنجارو، انکار کرنے والوں جاؤ، اب داخل ہو جاؤ اس میں، اور اس کے بعد تمہیں دیو مزہ چکنے ملے گا. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین، اور وہ کہیں گے چلو داخل ہو جاؤ جہنم میں، اب آج یہی سزا ملے گی انہیں جو تکبر کیا کرتے تھے. وقت ہو گیا، ایک آخری آیت بھی سن لو، اس کے پلٹ میں بھی سن لو، پورا مضمون آ گیا سمجھ میں. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اللہ ان کے گروہ کے گروہ بنا کر فرشتوں کے ذریعے سے جگڑوا کر جہنم کی طرف ہانکے گا، اور وہ دروغہ جہنم ان سے پوچھیں گے، وہ میں نے بتا دیا آپ کو. لیکن فرماتا میرے وہ بندے کہ جو دن بھر کے تھکے ہارے نہیں تھے، وہ نوجوان جو دن بھر مشین چلائی تھی، وہ میرے بندے کہ جو دن بھر کوئی دکان پر بیٹھا تھا، کسی نے مزدوری کری تھی، کسی نے کچھ بھی کرا تھا، مگر رات کے 10-11 بجے تک وہ اتوار کا دن بھی آرام کا منا لیا لوگوں نے، اس کو بھی نہیں مانا، اور وہ اللہ کا کلام سنتے رہے میرے گھر میں بیٹھ کر. ایسے لوگوں کے ساتھ میں کیا کروں گا؟ تو فرماتا ہے وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا. وہاں کیا ہے؟ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور اس میں کیا ہے؟ وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا. فرماتا وہ جو مجھ سے ڈرتے رہے، میری فرما برداری کرتے رہے اور میرے فرمان کو سنتے رہے، فرماتا قیامت کے دن میں ان کو بہترین سواریوں پر سوار کر کے جنت کی طرف بھیجوں گا. ان کا جنت کی طرف جلوس جائے گا. حتیٰ اذا جاؤوا، سیم وہی جملہ، حتیٰ اذا جاؤوها وقال لهم خزنتها، وہاں ہے قال لهم یا وقال لهم خزنتها، وہاں دروازے کھولے جائیں گے، کہاں؟ جہنم کے. اور یہاں کیا ہے؟ وقال لهم حتیٰ اذا جاؤوها فتحت ابوابها، یہاں جنت کے دروازے ان کے آنے سے پہلے ہی کھلے ہوئے ہوں گے. مہمان کے لیے دروازہ کھولتے نہیں کھلتا ہے، اور جب کوئی حوالدار پکڑ کے لے کے جاتا ہے کسی کو تو حوالات کا دروازہ کھلا ہوا ملتا ہے آپ کو یا کھولا جاتا ہے؟
مجرم کے لیے کھول کے بند کر دیا جاتا ہے اور کسی مہمان کے لیے پہلے سے کھولا جاتا ہے. حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا وقال لہم خزنتہا. یہ خزائن جہنم تھے جو کہتے تھے کم بختو تمہیں ڈرانے والا نہیں تھا، چلو جہنم میں جاؤ. وقال لہم خزنتہا. یہاں خزائن جنت ہیں، جنت کے داروغہ ہیں. جب وہ دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور جب پہنچیں گے تو رب فرماتا ہے جانتے وہ کیا کریں گے؟ وہ سلوٹ کریں گے. جدہ پولیس والے کرتے نہیں اپنے افسروں کو، وہ سلوٹ کریں گے. کیسے؟ سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین. وہ کہیں گے سلامتی ہو تم پر، بڑے پیارے اللہ کے بندے ہو، آؤ تمہارا انتظار تھا، داخل ہو جاؤ اللہ کی اس جنت کے اندر. یہ قیامت کا پروسیجر چلتا ہوگا اس دن. ابھی کچھ رہ گیا انشاءاللہ، وقت زیادہ ہو گیا. اگلے اتوار کو بات کرتے ہیں اگر وقت ملا تو. اگلے اتوار کو تو نہیں ہوگا شاید وقت، کیونکہ محرم شروع ہو جائے گا نا، محرم کا مہینہ. ہاں تو ذکر تو ہوگا لیکن یاد رکھیں محرم میں ذکر اپنا بند نہیں ہوگا، یہ بیان وغیرہ نہیں ہوگا، لیکن بیان باہر چلے گا جو ہر سال ہوتا ہے. اور بیان کے فوراً بعد جتنے آپ لوگ ہیں پابندی سے آنے والے آپ بھی اوروں کو بھی بتا دیں کہ بیان کے فوراً بعد مسجد میں آنا ہے پھر. اور مسجد میں آن کر ہم جو وظیفہ پڑھتے ہیں، جو دعا کرتے ہیں، وہ ویسی ہوگی، صرف یہ بیان نہیں ہوگا. تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں جلسہ اگر ہوگا تو یہاں ذکر بند ہو جائے گا، ذکر اپنا انشاءاللہ چالو رہے گا. لائٹیں بند کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد. جن حضرات کے سورت یاد نہ ہو وہ درود پاک پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایاک نعبد صراط الذین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قاضی الحاجات یا کافی المہمات یا احل المشکلات یا کاشف المشکلات یا مسبب الاسباب یا رافع الدرجات یا دافع البلیات یا شافی الامراض یا مجیب الدعوات یا سلام یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم یا حی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر
سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان سبحان اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن محمد صلی علیہ وسلم اللہ عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے ارے پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے نحن عباد محمد اور خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله إلا الله إلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الله
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشروع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الوراء مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقام قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں 3 بار قل هو اللہ شریف 3 بار درود پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. الہ العالمین پروردگار عالم ہر ہفتے کی طرح آج پھر تیرے گھر میں بیٹھ کر وہی وظائف پڑھے ختم خواجگان پڑھا قرآن عظیم کی کچھ تلاوت کی
تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کیا۔ اے اللہ بالخصوص تیرے نام کا ذکر کیا، تیرے کلمہ طیبہ کا ذکر کیا۔ اے اللہ اس ذکر کو، ان وظائف کو، ان ختم شریف کو، اس درود پاک کو اپنی بارگاہ میں تو قبول فرما لے۔ یا رب کائنات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اس ذکر کو قبول فرماتے ہوئے جتنے لوگ حاضر ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما لے، سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ سب کی جو جو پریشانیاں، الجھنیں اور جس پریشانی میں جو مبتلا ہے اس سے، اس محفل کی برکت سے، اس ذکر کی برکت سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں انہیں چھٹکارا عطا فرما۔ اے اللہ یہ سب تیرے بندے دن بھر کے تھکے ہارے محنت مزدوری کرنے والے، اے اللہ یہ ہر ہفتہ بے چینی سے اس رات کا انتظار کرتے ہیں، میرے مالک تیرے نعرے لگاتے ہیں، تیرے حبیب پر درود پاک پڑھتے ہیں، تیرا کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں، تیرے قرآن عظیم کی کچھ سورتیں پڑھتے ہیں، کچھ وظائف پڑھتے ہیں، تیرے اسماء مبارکہ کا وظیفہ پڑھتے ہیں۔ اے اللہ تو ان کو جو مشکلات ہیں انہیں آسان فرما دے، اور سب کی دنیا کو بھی حسین بنا دے اور آخرت کو بھی حسین بنا دے۔ اے اللہ ہم جتنے لوگ بھی حاضر ہیں، ہم میں نہ جانے کون کون قرض کے بوجھ سے دبا ہوا ہے، تو اپنے رحم و کرم سے اس محفل کی برکت سے قرض سے نجات عطا فرما اور غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ نہ جانے کون کون ہے جو گھریلو حالات سے پریشان ہیں، سب کے حالات کو خوشگوار بنا دے، سب کے گھروں میں، سب کے کاروبار میں، سب کے اعمال صالحہ میں اور سب کے ایمان میں اور سب کی عمروں میں خیر و برکت عطا فرما۔ قوت ایمانی، قوت روحانی اور قوت جسمانی سے مالا مال فرما۔ رب کائنات کسی کا محتاج مت کر، بس اپنا محتاج بنا، کسی بندے کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا مت بنانا، بس اپنی چوکھٹ کا بھکاری بنا، اپنے محبوب کی چوکھٹ کا بھکاری بنا دے۔ اے اللہ جب تک جئیں عزت کی زندگی دے، جب اس دنیا سے جائیں تو عزت کی موت ہو۔ اے اللہ آخری وقت تک محتاجی مت دینا، اعضائے جسم سے سلامتی عطا فرمانا، چلتا پھرتا اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے اٹھانا اور آخری سانس مدینے میں نصیب فرمانا۔ یا پروردگار عالم ہر ہفتہ ہم تصور میں تیرے حبیب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، آج پھر حاضر ہیں، سامنے گنبد خضرا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مسجد نبوی ہے، ادھر جنت البقیع ہے، اور تیرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، السلام علیکہ یا امہات المؤمنین، السلام علیکہ یا اللہ صحابی صحابیات، یا رسول اللہ انظر حالنا۔ میرے آقا یہ تصورانہ اور غائبانہ حاضری کو آپ بھی قبول فرما لیں۔ یا رسول اللہ جو تکلیفیں، جو آرزویں اور جو معروضیں آپ کی بارگاہ میں لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں، آپ لب مبارک ہلا دیں، اللہ سے قبول کرا دیں، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیں۔ یا رسول اللہ اس روئے زمین پر جہاں جہاں آپ کے غلام آباد ہیں، سب کی جان کی، مال کی، آبرو کی حفاظت فرما لیں، خاص کر کے سرزمین ہند پر میرے آقا اپنے غلاموں کی مدد فرما دیں، دشمنان اسلام کے ارادوں کو ناکام بنا دیں، ان کی صفحہ اتحاد میں انتشار پیدا کر دیں اور ہمیں ایک اور نیک بنا دیں، ہمیں ایک اور نیک بنا دیں، ہمیں ایک اور نیک بنا دیں۔ یہ سب آپ کے غلام دن بھر کے تھکے ہارے دامن پھیلائے ہوئے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، سب کے دامنوں کو امید سے بھر دیں، سب کی جو خواہش پوری فرما دیں، سب کے گھریلو ہوں، کاروباری ہوں اور جو معاشرتی ہوں، جو نظام میں خلل آیا ہوا ہے، جو بگاڑ ہے، جو پریشانیاں ہیں، یا رسول اللہ اپنے نواسوں کے صدقے میں ان پریشانیوں کو دور فرما دیں اور سب کی زندگی خوشحالی عطا فرما دیں۔ یا رسول اللہ جب تک جئیں آپ کے لائے ہوئے اسلام پر، جب مریں تو آپ کے دیے ہوئے ایمان پر۔
اور آپ کی وفاداری میں، آپ کی محبت میں اس دنیا سے رخصتی ہو، اور جب آخری سانس ہو یا رسول اللہ تو آپ کا شہر مدینہ نصیب ہو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا یا نبی سلام۔ یا رسول اللہ جانکنی کے وقت آنا، چہرہ انور دکھانا، کلمہ طیب پڑھانا، مکر شیطان سے بچانا، یا نبی سلام یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون